لیکن جو بائیڈن کو بتایا گیا کہ وہ کسی بھی رخ نہیں چاہ رہے۔ وہ بہرحال چاہتے تھے کہ کسی طرح مئی سے پہلے طالبان افغان حکومت میں مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ جان فائنر نے حکم کے انداز میں کہا کہ آپ کی حکومت کو طالبان سے تعاون کرنا چاہیے۔ 11 ستمبر کر دیا۔ غالباً 11 دسمبر کرنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ 9/11 کے تاریخ کے دن واپسی مکمل ہو۔ صدر اشرف غنی اور ان کے ایڈوائزر حمید اللہ جان چکے تھے کہ جو بائیڈن کسی طور پر افغان جنگ کے اربوں ڈالر کا بوجھ اٹھا نہیں سکیں گے اور جلد سے جلد کسی برائے نام کو استعمال کرتے ہوئے واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ انٹر اخوان ڈائیلاگ اور طالبان سے اشرف غنی حکومت جانتے تھے۔ طالبان اشرف غنی بھی ایسے سمجھتے تھے، یہ جاننے کے باوجود طالبان ایک وکٹری مارچ کے قریب ہیں۔ 2020 میں اشرف غنی بار بار پاکستان پر الزامات لگائے گئے کہ دراصل پاکستانی انٹیلیجنس طالبان کی مدد کر رہی ہے، اس لیے وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ مگر دوستو، جو بائیڈن اب امریکہ میں صدارتی الیکشن جیت چکے تھے اور اس بات کو ایک طرح سے دیکھتے تھے۔ اگرچہ ابھی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، لیکن ان کی سوچ افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی اور باقی افغان سیاسی لیڈرز کے ان کے علم میں نہیں تھے۔ وہ ایسے کہ جب جو بائیڈن براک اوباما کے ساتھ نائب صدر تھے اور اشرف غنی افغانستان کے وزیر خارجہ تھے، اس وقت ایک بار جو بائیڈن افغانستان آئے تھے، انہوں نے اس وقت کے صدر حامد کرزئی سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کا اشرف غنی کو بھی بھرپور علم تھا۔ اس میں صدر حامد کرزئی نے جو بائیڈن کو کہا تھا کہ آپ پاکستان پر مزید دباؤ ڈالیں گے، وہ طالبان کی مدد نہ کرے۔ اس کے جواب میں جو بائیڈن نے حامد کرزئی کو کہا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے لیے افغانستان سے 40 گنا زیادہ اہم ملک ہے، ہم اس پر ایک حد سے زیادہ دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ پہلے بھی جو بائیڈن نے افغانستان کے جنگ کو ایک ناقابل جنگ اور ایک فضول لڑائی قرار دیا تھا، یعنی ایک ایسی جنگ جو کبھی بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو ان دونوں واقعات سے صدر اشرف غنی کو اندازہ تھا کہ جو بائیڈن کسی طور پر افغانستان حکومت کو قائم رکھنے کی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں لے گی۔ لیکن پھر بھی اشرف غنی اور ان کے ایڈوائزر نے کوشش کی کہ وہ صدر جو بائیڈن کے حلف اٹھاتے ہی ان سے ایک ملاقات کریں۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں فون کیا۔ وائٹ ہاؤس انتظامیہ نے انہیں صدر کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیکون سے بات کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے بات کی اور کہا کہ امریکی کسی نئی انتظامیہ میں افغانستان میں انسانی حقوق اور جمہوریت اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر طالبان نے افغانستان حکومت سے مذاکرات نہیں کیے تو طالبان حکومت کو نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اصل میں تو افغان حکومت کے لیے یہ باتیں حوصلہ افزائی معلوم تو ہو رہی تھی، لیکن حقیقت میں یہ کھوکھلی باتیں ہی تھی اندر سے۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن اس جنگ کو ایک بھی دن آگے کھینچنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، تو معاہدے کے حساب سے امریکہ کو 1 مئی 2021 تک افغانستان کو چھوڑنا تھا۔ لیکن جو بائیڈن نے کئی ماہ پہلے ہی فوج اتنی کم کر دی تھی کہ افغانستان میں صرف 2500 کے قریب فوجی باقی رہ گئے تھے۔ امریکی جنرلز اپنے صدر کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پورے فوج کو اس وقت تک نہیں نکالنا چاہیے جب تک افغانستان میں طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے۔ جو بائیڈن ان سے سوال کرتے تھے، کیا یہ عقل مندی ہے کہ افغانستان کے 2 شیٹ ہولڈر کے مذاکرات کامیاب ہونے کا لامحدود وقت تک انتظار کرتے رہیں؟ ویسے بھی ان کے مطابق یہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی کہ طے شدہ وقت سے زیادہ دیر تک امریکی فوج نہ رہے۔ امریکی فوج نے جو بائیڈن کو مشورہ دیا کہ وہ کم سے کم مزید 1 سال تک امریکی فوج کو افغانستان میں روک لیں تاکہ طالبان پر ایک دباؤ رہے کہ انہوں نے افغانستان حکومت سے مذاکرات کرنے ہیں۔ لیکن نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ تمام مشورے ایک سائڈ پر رکھ دیے اور کہا طالبان اور افغانستان حکومت کے درمیان مذاکرات کس رخ پر جا رہے ہیں انہیں بتایا جائے۔ لیکن جو بائیڈن کو بتایا گیا کہ وہ کسی بھی رخ نہیں چاہ رہے۔ وہ بہرحال چاہتے تھے کہ کسی طرح مئی سے پہلے طالبان افغان حکومت میں مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ یہ جو بائیڈن چاہتا تھا۔ اس مذاکرات کے نتیجے میں ایک ایسا معاہدہ ہو جس میں طالبان حکومت کے درمیان پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولہ نکل آئے۔ اس لیے جو بائیڈن نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے مقررہ کردہ زلمے خلیل زاد کو عہدے پر برقرار کر دیا تھا۔ زلمے خلیل زاد نے دوحہ میں پھر طالبان وقت سے جو بائیڈن کے کہنے پر ملاقات کی۔ انہیں پیغام بھجوایا کہ اگر وہ یعنی طالبان چاہتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد انہیں امریکی اور عالمی امداد ملتی رہے اور دنیا ان کو تسلیم کرے، تو وہ معاہدے میں امریکی فوج کی واپسی کی تاریخ میں کچھ تاخیر کرنے کی اجازت دیں۔
نمائندوں نے جب یہ بات سنی تو ہلکے پھلکے انداز میں امریکہ کو دھمکی دینے لگے کہ اگر امریکہ اپنے وعدے اور معاہدے سے پھرے گا تو پھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اب دوستو، امریکہ نے تو وعدے کے مطابق 1 مئی 2021 کو افغانستان سے مکمل طور پر نکل جانا تھا۔ امریکی نیب سیکیورٹی ایڈوائزر نے 15 اپریل کو یعنی اپنے انخلاء کی ٹرمپ کی دی ہوئی تاریخ سے 15 دن پہلے افغانستان صدر اشرف غنی کے سیکیورٹی ایڈوائزر حمید اللہ مہم سے ملاقات کی۔ جان فائنر نے حکم کے انداز میں کہا کہ آپ کی حکومت کو طالبان سے تعاون کرنا چاہیے۔ صدر جو بائیڈن کا پیغام پہنچایا گیا، اشرف غنی کی ذمہ داری کہ وہ انٹرا اخوان ڈائلاگ کو کامیاب کروائے۔ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، لیکن اشرف غنی کے حکومت کی خواہش تھی کہ امریکہ ستمبر کے شروع تک رکے، کیونکہ سردیوں میں افغانستان میں جنگ تھم جاتی ہے۔ مئی میں اگر امریکہ چلا جاتا ہے تو مئی سے ستمبر کے درمیان موسم گرما میں طالبان کے حملوں کو روکنا افغان فورسز کے لیے مشکل ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ بات مان لی۔ 9 دن بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان سے جو ڈیل کی ہے، دعا معاہدہ کیا ہے، اگرچہ ویسا نہیں ہے جیسا وہ چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے افغانستان سے نکلنے کی تاریخ جو کہ 1 مئی تھی، چند دن بعد تھی، اسے خود سے بڑھا کر 11 ستمبر کر دیا۔ غالباً 11 دسمبر کرنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ 9/11 کے تاریخ کے دن واپسی مکمل ہو، مطلب جس وجہ سے یہ ساری لڑائی شروع ہوئی تھی۔ نئی ڈیڈ لائن کے تحت جولائی کے شروع میں ہی امریکی فوج نے افغانستان میں اپنے سب سے بڑے فوجی اڈے بیگرام ایئر بیس کو خالی کر دیا۔ بیگرام ایئر بیس کو راتوں رات ہی خالی کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ دوستو یہ نکلا کہ افغانستانی فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی افغانوں کی ٹولیوں نے بیگرام ایئر بیس پر دھاوا بول دیا، یعنی وہاں کے شہریوں نے۔ افغان شہریوں کے ٹولیوں نے بیگرام ایئر بیس میں توڑ پھوڑ کی اور امریکی فوج کا چھوڑا ہوا جو سامان ان کے ہاتھ لگا اسے لے کر وہ چلتے بنے۔ افغان فورسز نے بہت دیر بعد وہاں پہنچ کر ان ٹولیوں کو بیگرام ایئر بیس سے نکالا اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ امریکہ کو افغانستان سے نکلنے کے لیے دوستو اتنی جلدی تھی کہ 8 جولائی کو جو بائیڈن نے 11 ستمبر والی ڈیڈ لائن واپس لے کر 31 اگست کی ڈیڈ لائن دے دی، یعنی 11 دن انہوں نے کم کر دیے تھے۔ نئی ڈیڈ لائن وہ اعلان تھا جس نے طالبان کو زیادہ پرجوش کر دیا۔ انہوں نے فوری طور پر اعلان کیا کہ وہ انٹرا اخوان ڈائلاگ کا بیک آؤٹ کرتے ہیں اور وہ کسی اخوان حکومت کے وقت سے کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، ڈائلاگ نہیں کریں گے۔ یہ اعلان امریکی معاہدے اور برسوں کی کوششوں کا بڑی ناکامی تھی اور سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ حالانکہ جو بائیڈن کی اس بات پر اشرف غنی کی حکومت خوشیاں منا رہی تھی کہ جو بائیڈن نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا اور ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر اصل میں بات وہی تھی جو کہ ایڈوائزر حمید اللہ مہیم نے انہیں چند دن پہلے بتا چکے تھے۔ امریکہ جلد سے جلد نکلنا چاہتا ہے تو افغانستان کے پاس 190 ایئر کرافٹ اور 8000 فضائیہ کے اہلکار تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے طالبان کا مقابلہ کرنا تھا امریکہ کے جانے کے بعد۔ نئی افغان فورسز کے ساتھ مل کر طالبان نے ایسے ہی لڑنا تھا جیسے امریکی جہاز زمین پر لڑنے والی افغان فورسز کی فضا میں مدد کرتے رہتے تھے، کیونکہ طالبان کے پاس بہرحال فضائی حملوں کا اس وقت تک کوئی توڑ نہیں تھا۔ اگر یہ فضائی مدد نہ ہو تو طالبان افغان فورسز کے زمینی حملوں کے مقابلے میں کوئی مشکل محسوس نہیں کرتے۔ اگر طالبان کے لیے کوئی بڑا چیلنج تھا وہ تھا افغان ایئر فورس۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی امریکی صدر 11 دسمبر کی تاریخ کا اعلان کیا اور اس کے بعد انہوں نے 31 اگست کا اعلان کیا تو امریکی فوج کے جنرل میلر نے اپنے فوجیوں کو افغانستان سے نکالنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی پہلا قافلہ جہاز میں بیٹھا تو افغانستان کے جہازوں کی مرمت کرنے والے غیر ملکی چلے گئے۔ امریکی جنرلز نے اس متعلقہ کمپنی سے پوچھا تو پتا چلا کہ ان کے ورکرز میں سے کوئی بھی امریکی سیکیورٹی کے بغیر کابل میں رہنے کو تیار نہیں۔ جب بھی افغانستان ایئر فورس کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو وہ ویڈیو لنک پر دستیاب ہے۔ اب یہ ایک دلچسپ صورتحال ہو چکا تھا۔ افغانستان ایئر فورس 190 ایئر کرافٹ کے ہوتے ہوئے بھی ایئر فورس کے بنیادی فوائد سے محروم تھے۔ افغان حکومت نے پاکستان سے بھی کچھ مدد لینے کی کوشش کی، لیکن اس میں بہت سے مسئلے تھے۔ پاکستان نے 1-2 بار افغان فضائی کو معمولی سی ٹیکنیکل مدد دی بھی تھی، لیکن ظاہر ہے جب کوئی خود ہی مدد کرنے کے قابل نہ ہو تو کوئی باہر سے بہت زیادہ دیر تک اور بہت زیادہ مدد نہیں کر سکتا۔ یہی افغان ایئر فورس کے ساتھ ہوا، بلکہ اس سے بھی برا یہ ہوا کہ افغان ایئر فورس کے لوگوں نے
सर्विसेज छोड़ने शुरू कर दिए। वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सलाह के मुताबिक हर रोज 7,000 से ज्यादा अफगान एहलकार भगोड़े हो रहे थे, वो अपनी नौकरियों पर आ ही नहीं रहे थे। मुल्क भर में अहम और ताकतवर मिलिट्री पोस्ट का तालिबान ने घिराव कर दिया था। वहां मौजूद अफगानिस्तान फौजी पूरा दिन मैसेजेस और कॉल्स करते रहते थे, इन तक मदद पहुंचाया जाए, असला पहुंचाया जाए। अफगान हुकूमत के लिए नामुमकिन हो गया था मदद पहुंचाना। सो अब वो महसूर लोग तालिबान से अपने तौर पर डील कर रहे थे। ज्यादातर मकामात पर तालिबान तरीके से उन्हें जाने देते थे, बस उनसे हथियार ले लेते थे और तहरीरी जमानत उन्हें देते थे कि अगर वो तालिबान के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, और अगर बाद में भी तालिबान हुकूमत कायम होती है तो उनसे पूरा मसलूक करेंगे। अब दोस्तों, इस वाक़े से कुछ पहले 25 जून को अफगान सदर अशरफ गनी को आखिरकार मौका मिला था कि वो अमरीकी सदर जो बाइडेन से एक मुलाकात करें। प्रेसिडेंट अशरफ गनी और उनके एडवाइजर हमीदुल्लाह मोहिब से मुलाकात की। मुलाकात में जो बाइडेन ने अपने जेब से कागज की एक पर्ची निकाली जिसमें उन्होंने अमरीकी फौजियों की वापसी का शेड्यूल लिखा था, और साथ में अफगानिस्तान इराक में मरने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद भी लिखी हुई थी। आप देखिए कि जब अशरफ गनी अमेरिका गए तो अफगानिस्तान के 400 में से सिर्फ 80 जिला यानी डिस्ट्रिक्ट तालिबान के कंट्रोल में थे, लेकिन जब वो वापस आए तो चंद दिन तक जुलाई के शुरू में ही तालिबान आधे अफगानिस्तान पर अपनी रेट कायम कर चुके थे, यानी कब्जा कर चुके थे, यानी 400 में से 200 जिला उनके कब्जे में थे। ऐसे में अशरफ गनी ने एक बार फिर ईरान जाने का फैसला किया कि वहां मुंतखब सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात करे, माशी और दिफाई मदद हासिल कर सके। लेकिन जाहिर है ईरान से मदद का मतलब था कि अमेरिका को नाराज कर दिया जाए। सो जब तक अशरफ गनी सोच रहे थे तालिबान के खिलाफ मदद लिया जाए या ना लिया जाए ईरान से, तालिबान विक्ट्री मार्च करते हुए ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स का कंट्रोल हासिल कर चुके थे, जिसका मतलब था कि यहाँ से होने वाली तिजारती आमदोरफ्त का सारा मुनाफा अब तालिबान के हाथों में जाना शुरू हो गया था। सदर अशरफ गनी ने आखिरी दफा हंगामी तौर पर अपने मिलिट्री बेसिस का दोस्तों के साथ दौरा किया और अपने फौजियों को झूठी उम्मीदें दिलाई कि अमेरिका हमारे साथ है, आप फिक्र ना करें। दरअसल जो बाइडेन के अफगानिस्तान से निकलने के ऐलान के साथ ही अफगानिस्तान से निकलने वालों की एक दौड़ लग गई थी, जिसकी रफ्तार अंदाजों से कहीं ज्यादा थी। बरतानी फौज सारी की सारी निकल चुकी थी, लेकिन जाते हुए उन्होंने अपने अंडर काम करने वाले इंटेलिजेंस के पूरे एक डिपार्टमेंट को साथ ले गए थे। तालिबान ने 12 अगस्त को काबिल के करीबी निहायत अहम सूबे वरजानी पर भी कब्जा कर लिया। बहुत से लोग काबिल में फंस गए, किसी भी लम्हे तालिबान काबिल में दाखिल होकर कब्जा कर सकते थे। जो बाइडेन ने अपने लोगों को निकालने के लिए फौरी तौर पर 3000 अमरीकी फौजी अफगानिस्तान पहुंचा दिए, जो सिर्फ काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को संभाले रखें। इनका काम था कि वहां से जरूरी लोगों को फुल फोर्स निकाल सकें। आपको हैरानी होगी कि इन इम्पोर्टेड लोगों में से अशरफ गनी शुमारी नहीं था। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में तैनात अफगान फौजी के कमांडर्स को फोन कॉल्स जाती थी, फलां शहर की चौकी को खाली कर दिया जाए। तालिबान के इन हालात को देखकर अब्दुल रशीद दोस्त और नूर मोहम्मद वगैरह भी उज़्बेकिस्तान फरार हो चुके थे। ऐसे में सदर अशरफ गनी के सिक्योरिटी मुशीर हमीदुल्लाह मोहिब को पता चल गया कि इनके स्टाफ का एक रुकन अमरीकियों के इस फोर्स में शामिल नहीं है जिन्हें काबुल से बाहिफाजत निकाला जाए। हमीदुल्लाह ने ये बात प्रेसिडेंट अशरफ गनी से डिस्कस की तो उन्होंने जब पूछा कि अमरीकी सफारत खाने से फोन करके पूछे कि हम भी किसी लिस्ट में हैं या नहीं। इस खामोशी को हमीदुल्लाह ने इनकार ही समझा और अपने यूएई के राब्तों को इस्तेमाल किया। यूएई के इस ऑफिशियल ने कहा कि वो एक जेट काबुल एयरपोर्ट पर भेज देंगे, आप अपने चारों MI-17 हेलीकॉप्टर्स को तैयार रखें, हंगामी तौर पर कुछ भी करना पड़ सकता है। वो किंगडम से एक VIP त्यारा भेजेंगे और आपको फौरी तौर पर एयरपोर्ट पहुंचना होगा। हमीदुल्लाह ने ये सारी सेटिंग की और अशरफ गनी सदर को बताया कि दोस्तों ये बात हो रही 14 अगस्त, जिसके अगले दिन यानी 15 अगस्त को उन्हें अफगानिस्तान छोड़ना था। इस वक्त तक सैकड़ों तालिबान जंगजुओं के काबुल के अंदर गश्त करते हुए तस्वीरें और वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहे थे, यानी वो वहाँ पे गश्त कर रहे थे। लेकिन अफगान फोर्सेस और बहुत से सदारती महल के एहलकारों समेत किसी को नहीं पता था कि अशरफ गनी भागने की प्लानिंग कर चुके हैं। तो अशरफ गनी दुबई भागने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गए।